اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں ایک نئی امت کو وجود پذیر کرنے کے لیے پے در پے ایک کے بعد دوسرا پیغمبر بھیجا ہے، یعنی ابراہیم، پھر ان کے بیٹے اسحاق، پھر اس کے بعد یعقوب، پھر یوسف۔ ان کی ایک قومی تشکیل کی ابتدا ہو گئی، دین کی روایت قائم ہو گئی۔ پیغمبر دو ہی مقاصد کے لیے آتے ہیں، ہدایت کو واضح کر دیں، اللہ کی حجت تمام کر دیں۔ اس وقت اتمام حجت کا مسئلہ ہی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ کسی قوم کی طرف بھیجے ہی نہیں گئے، اتمام ہدایت ہی پیش نظر تھا۔ تو جب پوری طرح ہدایت واضح ہو گئی اور اندازہ ہو گیا کہ اب ان لوگوں میں یہ ہدایت قائم رہے گی اور اس پر عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ بند کر دیا۔ تو پیغمبر دو مقاصد سے آتے ہیں، وہ اگر ہدایت میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، کوئی اختلاف ہو گیا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کسی قوم پر اللہ کی حجت پوری کر کے اس کے عذاب ثواب کا فیصلہ کرنا ہے، اس کے لیے آتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی ضرورت تھی نہیں، اس لیے پیغمبر بھی 500-550 سال تک نہیں آئے۔ پھر فیصلہ کیا گیا کہ اب بنی اسرائیل مصر کو چھوڑیں، فلسطین میں جا کے آباد ہوں۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ کی ان کے اندر بعثت ہوئی اور اس سے ان کے اس دوسرے دور کا آغاز ہوا۔ وہ ایک باقاعدہ قوم بن گئے، ان میں ایک نظم قائم ہو گیا، ان کی ایک باقاعدہ حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اب یہ ضرورت تھی کہ ہدایت کو بالکل درست رکھنے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ قائم کر دیا جائے۔ چنانچہ پے در پے پیغمبر آتے ہیں، تو ضرورت کے تحت پیغمبر آتے ہیں۔ اس لیے یہ بات تو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اسرائیلی قصے ہیں جو ہمارے ہاں روایت ہوتے رہتے ہیں اور لوگ عام طور پر ان کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے، اور بائبل میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے صحائف ہیں ان میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ پیغمبر کیوں آتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں نے بحث اٹھا دی کہ امت میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، ان کی اصلاح کے لیے پیغمبر آنے چاہیے۔ پیغمبر اس کے لیے نہیں بھیجے جاتے، ہدایت میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اس وقت پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ اس کی ہدایت میں اب کوئی بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہی نہیں۔ اس کی کتاب محفوظ ہے، اس کے پیغمبر کی سنت محفوظ ہے، اور ہم علمی طور پر بھی اس بات کو ماننے پہ مجبور ہیں کہ الحمدللہ نہ اللہ کی کتاب میں کوئی ایک شوشے کی خرابی پیدا ہوئی ہے، نہ پیغمبر کی سنت میں کوئی ادنا اختلاف پیدا ہوا ہے۔ پیغمبر کیوں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا سلسلہ اب قیامت تک کے لیے بند کر دیا۔ پیغمبر اس لیے آئے۔